رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم الوارثون۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون۔ ایک مقام تے ارشاد فرمایا اولئک هم الفائزون۔ اللہ دا قرآن اصحاب علیم رضوان دی سیرت نو بیان کردا ہے۔ انہاں دے کامیابیاں حاصل کرنے والے یہی لوگ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجل صالح، ایک نیک آدمی ہے اللہ دا برگزیدہ تے تقرب اللہ رکھن والا آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا رب کائنات نے انہوں جناب مال بھی بہت عطا فرمایا۔ مال مل جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن مال ملن تو بعد ہاتھ لمبے ہو جانا اے سب تو بڑی بات ہے۔ ہاتھ لمبے ہو جان دا مقصد تے معنی اے وے اگر مال بندہ کٹھا کر لے اے تے جناب کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات اے وے کہ مال جی میں اللہ عطا کرے بندہ اوویں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا شروع کر دے وے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب گھر دے اندروں باہر تشریف لے کر کے آئے نے، آ کر کے جناب ایک جنگل دے اندر پڑاؤ کیتا، کچھ دیر واسطے جناب اس جنگل دے اندر ٹھہر گئے، اپنے نال کچھ کھانا لیا، اپنے نال جناب کچھ کھجورا رکھیاں، کھان پین دا جناب سامان بھی اپنے نال رکھیا۔ جس ویلے جناب آ گئے نے جنگل دے اندر، کچھ بھوک محسوس ہوئی، کھانا کھولیا، کھانا شروع کرن تو پہلے ادھر ادھر جناب نظر دوڑائی کتے کوئی بندہ میں نو مل جائے، کتے کوئی غریب آدمی میں نو مل جائے، کتے جناب ایسا آدمی میری نظر دے سامنے آ جائے جنہیں جناب صبح دا کھانا نہ کھایا ہوئے، میں اس نو بھی اپنے نال بٹھاواں، اپنے نال بٹھا کر کے اس نو کھانا کھلاواں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر دے متعلق ارشاد فرمایا رجل صالح، ایک نیک آدمی ہے۔ اس دی ایک اے بھی وجہ ہے کہ جس ویلے بھی حضرت عبداللہ بن عمر کھانا تناول فرماندے نے اکلے کدے بھی کھانا نہیں کھایا، ہر کھانے دے نال کسے غریب نو باہروں بلا کر کے لے کے آندے نے، اپنے نال بٹھا کر کے کھانا کھلاندے نے، نالے حضرت ابراہیم دی سنت نو بھی زندہ فرماندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مبارک ہے، جس ویلے بھی کھانا تناول فرمایا کرتے سن باہروں جناب کسی آدمی نو گھیر کے لے آندے، بلا کے لے آندے، کسی غریب دا انتظار کر دے، کاش کہ میں نو کوئی بندہ مل جائے میرے نال بیٹھ کر کے میرے دسترخوان تو بیٹھ کر کے اپنے حصے دا کھانا کھا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی جناب حضرت ابراہیم دی سنت نو زندہ فرمایا، زندہ کرتے ہوئے ادھر ادھر جناب نظر نو دوڑایا کاش کہ میں نو کوئی اج بھی بندہ مل جائے، لیکن کی دیکھ دے نے ایک چرواہا بکریاں چران والا گرمی دے اندر تیز دھوپ دے اندر شدت والی دھوپ دے اندر بکریاں بھی چرا رہا ہے، لیکن زبان دے اندروں آقا علیہ السلام دے درود و سلام دے نظرانے پڑدا ہے، بکریاں بھی چراندا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر نے جناب جس ویلے اس چرواہے نو دیکھیا، اس نو اپنے قریب بلایا، ارشاد فرمایا آنا یار میرے نال آ جا، بیٹھ کر کے کھانا تناول کر۔ وہ کہنے لگا جی میں معذرت کرنا میں تواڈے نال کھانا نہیں کھا سکتا۔ دوسری مرتبہ پھر دعوت ارشاد فرمائی، کہنے لگا جناب میں نہیں کھانا کھاواں گا، تسی اکلے ہی کھاؤ۔ تیسری مرتبہ جس ویلے پھر اصرار فرمایا، او چرواہا کہنے لگیا واللہ میں تواڈے نال کھانا نہیں کھانا، اس واسطے کہ میں صبح سحری دے وقت دا روزہ رکھیا ہے، میں تو روزے دی عالم دے اندر میں جناب کھانا نہیں کھانا۔ اس ویلے دا جناب چرواہے نو بھی پتا روزہ رکھن دی او فضیلت ہے،
فرمایا اللہ کریم جل شانہ نے فرشتیاں دے ذمے لگا رکھیا اے فرشتیو اگر کوئی آدمی نیکی کرے اس دی نیکی نو لکھ لینا ہے، اگر کوئی نماز پڑھے او دی نماز نو لکھ لینا ہے، اگر کوئی تہجد پڑھے او دی تہجد نو لکھ لینا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے زکوٰۃ نو لکھ لینا ہے، اگر کوئی صدقہ کرے او دے صدقے نو لکھ لینا ہے۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے او دا کی اجر لکھیے۔ رب کائنات نے فرمایا اے فرشتیو روزہ دار بندے دا تسا اجر نہیں لکھنا، روزہ دار نو میں خود اجر عطا فرماواں گا۔ روزہ دار دا اتنا بڑا اجر اس وقت دے چرواہے نو بھی پتا جناب روزہ رکھیا اللہ بڑے اجر دے نال نوازے گا۔ اج دے مزدور جیسا وہ چرواہا نہیں سی، اج جناب اگر کسی مزدور نو کہہ دیو جناب روزہ کیوں نہیں رکھیا، عام دنوں دی بات نہیں ہے، رمضان المبارک دے فرضی روزیاں دی بات کر رہا ہاں۔ اگر کسی مزدور نو پوچھو کہے گا جناب میں تو سارا دن کم کاج کرنا ہے، کم کاج کرنا ہے، او دے اندر روزہ رکھنا کوئی نجائز سے نہیں ہے، کم بھی کرو نال روزہ بھی رکھو۔ پھر رب کائنات شام دے وقت اپنے مزدور نو اپنے اس جناب روزہ دار نو روزے دا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ رب کائنات اس بندے نو مال نہ آج دے جناب مزدور ورگے او چرواہے نہیں سن، او چرواہا کہن لگیا جناب میں تے روزہ دار ہاں، میں توڑے نال کھانا نہیں کھانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید امتحان لینا چاہیا کہ یار ٹیسٹ تا کر کے دیکھا، امتحان تے اس بندے دا میں لے کے دیکھا اکلا روزے دار ہے یا کم از کم امانت دار بھی ہے، اے دے اندر امان بھی ہے، اے دے اندر ایمان بھی بھریا ہے یا نہیں بھریا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے یار تو تے روزے دار ہے، تیرے کول بکریاں بڑیاں نے، ایڑ بہت بڑا، روایات دے اندر آندہ 400 دے لگ بھگ جناب وہ دی ایڑ دے اندر بکریاں نے۔ ارشاد فرمایا کہ او نوجوان انہاں دے اندر ایک بکری سانو فروخت کر دے تاکہ اسی جناب اس بکری نو ذبح کر لئیے، او دا گوشت بنا لئیے، او دے پیسے اسی تینوں ادا کر دئیے۔ او چرواہ کہنے لگیا نا جناب میں توانو بکری نہیں دے سکتا، اس واسطے کہ انہاں بکریاں دا میں مالک نہیں ہاں، میں تو صرف ایک ملازم ہاں، میں تو جناب صرف ایک غلام ہاں، انہاں بکریاں نو چران واسطے متعین کیتا گیا ہاں، بکریاں دا مالک کوئی اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا او یار مالک نو کیڑا پتہ ہے، 400 بکریاں دے وچوں ایک بکری غائب ہو جائے تو مالک نو پتہ نہیں چلدا۔ فرمایا اس ویلے جو چرواہے نے اپنا انداز اختیار فرمایا، چرواہے نے جو اپنی زبان دے اندر جملہ نکالیا، وہ چرواہ آسمان دی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر کے کہنے لگیا اللہ کتے، اللہ کدھر گیا، اللہ کدھر چلا گیا، آج اگر انہاں بکریاں دا مالک نہیں دیکھدا بتلا انہاں سارے جہان دا مالک اللہ دیکھن والا ہے کہ نہیں دیکھن والا ہے؟ او دسنا اللہ ویکھدا ہے کہ نہیں ویکھدا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا بندہ کلا روزے دار نہیں ہے بلکہ امانت دار بھی ہے۔ شہر دے اندر چلے گئے، اس جناب اس غلام دے مالک نو تلاش کیتا، جس ویلے جناب مالک مل گیا، اس مالک نو کہنے لگے او بندہ خدا اے جڑا تیرا غلام ہے اس غلام نو مینو فروخت کر دے، جتنیاں ایدے کول بکریاں نے ساریاں بکریاں بھی میں تیرے کولو خریدنا چاہنا، بکریاں بھی مینو دے دے، اے غلام بھی مینو دے دے، جتنا انہاں دا عوض تے معاوضہ لینا چاہنا ہے او دے وچوں میں کم بھی نہیں کراواں گا، گھٹ نہیں کراواں گا، منہ بولی قیمت بول ادا کرن واسطے میں تینوں تیار ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جناب اس غلام نو بھی خریدیا، 400 بکریاں دے ایڑ نو بھی خریدیا، جس ویلے اپنی قبضے دے اندر غلام نو کر لیا، 400 بکریاں دے ایڑ نو بھی اپنے قبضے دے اندر کر لیا۔ اس تو بعد ارشاد فرمایا او غلام تو اس آقا دا غلام سے میں تینوں اپنی غلامی دے اندر نہیں رکھن واسطے خریدیا، میں تینوں اللہ دے رستے دے اندر آزاد کرن واسطے خریدیا۔ فرمایا جا تینوں میں آزاد کیتا، نال میں تینوں دعا بھی دینا یا اللہ اے تیرا بندہ روزے دار بھی سی، امانت دار بھی سی،
یا اللہ میں خرید کر کے اس نو آزاد کر دیتا، مولا دعا کرنا اس غلام نو جہنم تو بھی آزادیاں عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا کہ جا تینوں بھی آزاد کیتا، اے جڑا 400 بکریاں دا ایڑ ہے نا، اے میری طرفوں ہدیہ قبول کر لے۔ ہدیہ دے اندر 400 بکریاں عطا فرمائیاں، اور پھر ارشاد فرمایا او بندہ خدا، اے اللہ کریم نے تینوں جڑی آزادی عطا فرمائی ہے، 400 بکریاں جنہاں دا تو ملازم بن کے انہاں بکریاں نو چرایا کردا سے، چند ہی لمحات دے اندر اللہ کریم نے تینوں مالک بنایا۔ اے دے اندر میرا کوئی کمال نہیں، تیری امانت داری دی وجہ تو رب کائنات نے تینوں اس نعمت دے نال نوازے۔ اے اتنی بڑی تینوں نعمت ملی ہے تیری امانت داری دی وجہ تو۔ اگر مزدور اپنی امانت داری دے نال کم کرے نا، اللہ کریم اس نو بھی شام نو رزق عطا فرمان گے۔ یارو رزق تو مل ہی جائے گا نا، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر کوئی آدمی دیہاڑی تے کھڑا ہے، شام نو مزدوری تو مالک نے اس نو دے ہی دینی ہے۔ ہن مزدور دی نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے کہ وہ اپنی اچھی نیت نال کم کردا ہے یا بری نیت نال کم کردا ہے۔ صرف وقت پاسی کیتی ہے، سارا دن اپنے ہاتھ دی حلال کمائی بھی، حلال کیتا بھی اپنے ہاتھ نال۔ اور یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب دے نال سلام لئی، ایک صحابی رسول نے سلام لئی، انہاں دا ہاتھ بڑا سخت ہے۔ عموماً جڑا کام کاج کرنے والے، کئی چلان والے یا ٹوکیاں چلان والے لوگ نے نا، انہاں دے ہاتھ زیادہ سخت ہویا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ خدا ہاتھ بڑا تیرا سخت ہے، کی کرنا ہے؟ یا رسول اللہ میں سارا دن کلہاڑی دے نال جنگل دے اندروں لکڑیاں کٹ کے پھر جناب سر دے اوپر رکھ کے شہر دے اندر آ کر کے فروخت کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تو بہت بڑا کم ہے، اے کوئی مزدوری کرنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، جڑا ہاتھ دے نال کمائے گا اپنے واسطے کمائے گا، اپنے بچیاں واسطے کمائے گا، فرمایا اللہ کریم اس بندے نو اپنا دوست بنا چھڑ دے۔ جڑا مزدور آدمی ہے نا، مزدور آدمی مزدوریاں کرنے والا، اپنے آپ نو نارمل نہ سمجھے کہ میں جناب صرف مزدور ہاں، شاید زمانے دے اندر علاقے دے اندر میری کچھ حیثیت نہیں ہے۔ وہ یار لوگاں دے یہاں تیری حیثیت ہوئے نہ ہوئے، اللہ دی نظر دے اندر تیری بڑی حیثیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ نال کمائی کرنے والا اللہ دا دوست ہے، اللہ دا حبیب ہے۔ اس واسطے عزیز دوستو اپنے ہاتھ دے نال کمائی کرن دے اندر سانو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔